امام مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کر آئے تھے نا، کوفے والوں نے بلایا تھا نا، دعویٰ محبت اہل بیت سے کرنے والوں نے بلایا تھا، امام مسلم کو شہید کر دیا۔ اب معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، پوچھو دریائے فرات کی لہروں سے جب انہیں پکڑ لیا گیا، انہیں شہید کرنے کی باری آئی تو دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر کہا پہلے مجھے شہید کرو۔ اس نے کہا پہلے مجھے شہید کرو۔ میرے دوستو، کل کا وہ کلمہ پڑھنے والا جو امام مسلم بن عقیل کو شہید کر رہا ہے، امام علی مقام کے خون سے ہاتھ رنگین کر رہا ہے، آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو یزیدی کہلاتے ہیں، یہ یزیدی، یہ خارجی، یہ گندگی کے ڈھیر، یہ رسول اللہ کی غداری کے پیکر۔ ارے اگر تم حسین کی وفات پہ اکٹھے نہیں ہوگے تو لوگ تو یزید کی گندگی پر اکٹھے ہو گئے۔ کل کس منہ سے تم کہو گے کہ میں بھی حسینی ہوں؟ کل جب حسین اپنے معصوم شہزادے علی اصغر کا خون پیش کر رہا ہوگا رب کے دربار میں، بتاؤ تمہیں کس عنوان سے پوچھا جائے گا تم کیسے مسلمان ہو؟ اللہ کی گرامی، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے ساتھیوں پر رحمت کا نزول ہوا۔ یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ غوث کا وہ مشن تھا۔ جب اہل عراق صحابہ کرام کی عظمت کو داردار کر رہے تھے تو میرا غوث کھڑا ہو گیا ابو بکر کی صداقت پر پہرا دینے کے۔ آج کوئی سلطان فیاض الحسن نے نیا کام نہیں کیا، لیکن فخر اس بات پر ہے کہ غوث کے مشن کا جھنڈا اٹھا دیا ہے۔ یعنی تو آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے بغداد جا کر جس بغداد شہر کے بارے میں سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں شہر بغداد کے بم ٹکڑے کھا سکا ہوں درسا مینا میرا ہوں، اس شہر بغداد میں رہنے والے غوث کے شہر کے بچے کھانے کو ترس گئے، اور اصول ان بچوں کا کیا ہے؟ وہ علماء کے بچے ہیں، وہ عاشقان رسول کے بچے ہیں جن کی ساری زندگی یا رسول اللہ کے نعرے کے حفاظت کے لیے گزر گئی، عظمت صدیق کے تحفظ کے لیے گزر گئی، مشن حسین کی تکمیل کے لیے گزر گئی۔ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں بچے بغداد کی گلیوں میں، اور یہاں آپ کی مسجد، میرا پیر خانہ، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، سارے سلسلے اگر 11ویں نکال دو تو پیری مریدی ختم ہو جائے گی، اگر 11ویں نکال دو تو لنگر نہیں پکے گا۔ لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر غوث پاک نے کل پوچھ لیا میرے نام کی 11ویں پکانے اور کھانے والوں، میرے شہر کے بچے بھوکے مر رہے تھے، بتاؤ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا؟ کیا میں حق مجانب نہیں کہ آپ کو یہ دعوت دوں؟ یعنی یہاں بھی کرو، لیکن لنگر کا نظام ایسا بنا دو کچھ حصہ تم یہاں بانٹ دو، کچھ حصہ وہاں لے جاؤ۔ اور اگر 11ویں نے سارے سلسلوں کو جوڑ دیا ہے، ساری مسجدوں کو ایک لاہے دے دیا ہے، تو کیا یہ سلسلوں کا کام نہیں بنتا؟ کیا یہ طریقوں کا کام نہیں بنتا؟ کیا یہ جماعتوں کا کام نہیں بنتا؟ کیا انفرادی سطح پر
نہیں ہے کہ اگر 5 بچے میں اپنے پال رہا ہوں تو ایک بچہ فوج کے شہر کا رہنے والا اس کو بھی میں آج سے اس وجہ سے اپنے سینے سے لگا لوں کہ کل قیامت کے میدان میں مدینے والے نے فرمایا اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو تم میرے اتنے قریب آ جاؤ گے جتنا میری یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ حضرات گرامی، تقبیر جینی، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کہیں، لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ غیرت کا نشان ہے۔ تقبیر جینی یہ اسلام کی پہچان ہے۔ تقبیر جینی فرقواریت کے خلاف ایک شمشیر بے نیا ہے۔ وہی عمل جو حیدر کلال نے صدیق اکبر کے جنازے پر ادا کیا، جب پیارے صدیق اکبر کا وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا لوگوں جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ اٹھا کے سیدھا حجرے رسول کے پاس لے جانا۔ بڑی اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو اپنے مسلک پر مان ہو، فخر ہو تو دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور اگر مسلک یہ نہیں تمہارا جو تم بیان کرتے ہو تو کیوں جھوٹ پر عمارت بنا کے کھڑے ہو گئے ہو؟ آؤ سچائی کا ساتھ دے دو، آؤ یا رسول اللہ کے نعرے کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو۔ کیوں اپنی آپ پر برباد کر رہے ہو؟ کیوں کافر کے ایجنٹ بن رہے ہو؟ یا رسول اللہ کے نعرے کا انکار کر کے کیوں غداری رسول کر رہے ہو؟ کیوں بغاوت مولا سے کر رہے ہو؟ کہ مولا نے نبی کو تو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ نبی کا نام لینے والوں، نبی کا نام لینے سے تم اپنے رب کے قرب کی مطلب ہے۔ حضرت گرامی، آج اگر میں یہ کہتا ہوں چاہے تقویم نیٹ ورک ہے، چاہے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ ہے، چاہے حضرت سلطان باہو کا آستانہ ہے، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے مدینے والے کے پیار کی۔ کملی والے آقا کی جوتی کی نوک پہ سب کچھ قربان ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کون جانتا تھا؟ اگر میں باہو کا بیٹا نہ ہوتا تو بارش ہو رہی ہے جی، دیر ہو رہی ہے جی، اتنی لمبی تقریر ہم کیسے سنیں جی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی جی۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانوں، یہ تقریر کا کمال نہیں ہے، یہ میرے باہو کی نگاہ کا کمال ہے۔ تمہارے دل مچل رہے ہیں، تمہارے دل تڑپ رہے ہیں، تم اپنے آپ کو کوئی ایسی جماعت نہیں سمجھ رہے ہو جس کا قبلہ کوئی اور ہے، جس کا پیر خانہ کوئی اور ہے، تم یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم سب کا مرشد خانہ مدینے والا ہے۔ یہی میں سمجھانے آیا ہوں، اگر تیرے پیر کا مرید تیرا پیر بھائی ہو سکتا ہے تو جو سب سے بڑا پیر ہے، جس کے آنے والے دن کا نام ہی پیر ہے، اگر آج سے تم اپنے آپ کو اس تصور میں لے جاؤ کہ ہم سب مدینے والے کے مرید ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے پیر بھائی ہیں، ہم اس تصور میں ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں، اس تصور میں ایک دوسرے کے گلے لگے کہ کل قیامت کے میدان میں مدینے والا ہمیں قبول کر لے، تو یہ اتنا بڑا انقلاب ہوگا، اتنی بڑی تبدیلی ہوگی، اور پھر ان گمراہ عقائد کی نفی بھی ہوگی، ان گمراہ مشنوں کی نفی بھی ہوگی جو تمہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو تمہیں اپنی نفسانی خواہشات کی بھیک چڑھا رہے ہیں، جبکہ تمہارے اندر سے خوشبو آنی چاہیے، کیونکہ یہی قاعدہ ہے، پھول وہ جس سے خوشبو آئے۔ اگر آپ سے خوشبو نہیں آ رہی تو آپ کیسے پھول ہیں؟ اگر آپ کی روشنی میں لوگوں کے اندھیرے نیند چھٹ رہے ہیں
تو آپ کیسا چراغ ہے، ایسا چراغ بن جاؤ کہ تم بھی روشن ہو جاؤ اور اس روشنی میں ہر اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے۔ عزیزان گرامی، اس لیے آج مجھے یہ کہتے ہوئے الحمدللہ فخر ہو رہا ہے، اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، کل بھی یہی کہتا تھا اور آخری سانس تک یہی کہتا رہوں گا کہ یہ جتنا دین کا نظام ہے اس میں پیری مریدی کی بھی ایک حیثیت ہے، جماعت بندی کی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن جب اپنی پسند سے کرو گے تو یہ شیطانیت بن جائے گی، جب مصطفیٰ کی پسند سے کرو گے تو رحمانیت بن جائے گی۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر مدثر صاحب یہ ایک پیر خانے سے وابستہ ہے، لیکن آج اس اجتماع میں آنے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر میں ان کا پیر و مرشد تو نہیں، لیکن جو اللہ والوں سے وابستہ ہوتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن کو اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کیا کرتے ہیں۔ میرا خاص بغداد کے مدرسہ جامعہ نظامیہ میں طالب علم ہے، کوئی اللہ والا آتا ہے، 3 دوست چل پڑتے ہیں، چلو ملاقات کرتے ہیں، تعلیمات موت پاک پیش کر رہا ہوں۔ راستے میں وہ تینوں دوست طالب علم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ ابن سقار نام کا ایک طالب علم بڑا تیز چلا کہتا میں تو ایسا سوال کروں گا کہ اللہ والا چکرا جائے گا۔ عبداللہ جو اس کے راوی ہیں کریمی وہ کہتے ہیں میں بھی سوال کو کروں گا، پتہ نہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور عبدالقادر جیلانی سرکار نے فرمایا بھائی ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا ولی فیض کتنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہنچے تو اللہ کی بارگاہ کا مقرب انسان ابن سقار کو دیکھ کر کہتا ہے تمہارا یہ سوال اس کا جواب یہ ہے، اور سن لو میں تمہارے ماتھے میں ابتداء کی آگ جلتی ہوئی ہے۔ عبداللہ کو فرمایا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کانوں کی لوؤں تک دنیا کی محبت میں کھو گئے ہو۔ اور یہاں سے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے دنیا کی محبت میں گم ہو جائیں گے۔ آج قتل، آج جبر، آج ظلم کی جتنی اندھیری رات چل رہی ہے صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے چل رہی ہے۔ غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کیا سوال کریں گے؟ فرمایا میں تو یہ دیکھوں گا فیض کتنا ملتا ہے۔ اب اس درویش نے عبدالقادر جیلانی کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے عبدالقادر میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی قدم اور سارے اولیاء اپنی قدمیں تیری بارگاہ میں پیش کریں۔ میرے دوستوں آج اللہ کے فضل سے پچھلے اب ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں میں پاکستان میں کیا کر رہا ہوں، میں انگلینڈ میں کیا کر رہا ہوں،